انکار محض ایک لفظ نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسا زہر آلود تیر ہوتا ہے جو سیدھا انسان کی انا کے مرکز میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اور میرے لیے ہانیہ کا انکار کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ شام مجھے تا حشر یاد رہے گی، جب ڈرائنگ روم کے بھاری پردوں کے پیچھے چھپی خاموشی میں میری ماں نے بہت دبی ہوئی اور لرزتی آواز میں مجھے بتایا تھا کہ ہانیہ نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ میں، کیپٹن زاویار حیدر، جس کے نام سے ہی دشمنوں کے کیمپوں میں کھلبلی مٹ جاتی تھی، جس کی شخصیت کا رعب اور دبدبا ایسا تھا کہ لوگ بات کرتے ہوئے نظریں نیچی رکھتے تھے، آج ایک نازک سی گھریلو لڑکی نے میرے وجود کو یکسر مسترد کر دیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا، بس میرے جبڑے بھینچ گئے اور مٹھیوں میں انگلیاں دھنس گئیں۔ وجہ کیا بتائی گئی تھی کہ اسے مجھ سے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے۔ یہ سن کے میرے لبوں پہ ایک تلخ اور زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ خوف؟ کیا بکواس تھی یہ؟ کیا وہ مجھے نہیں جانتی تھی؟ کیا ہم ایک ہی چھت تلے نہیں پلے بڑے تھے؟ پھر اچانک یہ خوف کہاں سے در آیا؟ نہیں، یہ خوف نہیں تھا، یہ بہانہ تھا، اور بہانہ تب بنایا جاتا ہے جب حقیقت چھپانی ہو۔ میرا فوجی دماغ تیزی سے کسی اور نتیجے پہ پہنچا تھا، اور وہ نتیجہ میرے لیے موت سے بدتر تھا۔ یقیناً کوئی اور تھا ہانیہ کے دل کے کسی گوشے میں، کوئی اور مکین تھا جس کی محبت نے اسے اتنی اہمیت دی کہ وہ میری ذات کو ٹھکرا سکے۔ یہ بدگمانی میرے رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ مجھے لگا جیسے میرے سینے میں کوئی الاؤ دہک رہا ہو۔ میں کمرے میں آیا تو شیشے میں اپنا عکس مجھے منہ چڑھاتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے زور سے ہاتھ مار کر شیشہ نہیں توڑا، مگر اپنے اندر کا انسان ضرور مار دیا۔ اس رات میں سو نہیں سکا تھا، بس چھت کو گھورتے ہوئے سوچتا رہا کہ کون ہے وہ جس نے ہانیہ کی نظر میں میری وقت کم کر دی؟ وہ کون سا شہزادہ ہے جس کے لیے اس نے مجھے رد کیا؟ میری انا سانپ کی طرح بل کھانے لگی اور محبت نفرت کے لبادے میں چھپ گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہانیہ کا وجود میرے لیے بے معنی ہے۔ وہ میرے سامنے بھی آئے گی تو بھی میں اسے نہیں دیکھوں گا۔ لیکن قدرت میرے فیصلوں پر ہنس رہی تھی۔ ابھی اس واقعے کی گرد بھی نہیں بیٹھی تھی کہ زندگی نے ایک اور بھیانک موڑ لیا۔ مومانی جان کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ ہسپتال پہنچ گئیں۔ گھر کا سکون برباد ہو گیا، اور وہاں ہسپتال کے سفید بستر پہ لیٹی ہوئی مومانی جان نے میری انا کو آخری اور کاری ضرب لگائی۔ وہ آکسیجن ماسک کے پیچھے ہانپ رہی تھیں، ان کی آنکھوں میں زندگی کی ڈور ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے میرا ہاتھ تھاما اور وہ بات کہہ دی جس نے مجھے زندہ درگور کر دیا۔ زاویار، میری بچی کو سنبھال لو، اسے رلانا مت، اسے اپنا لو، میں سکون سے مرنا چاہتی ہوں۔ میں پتھر کا مجسمہ بنا کھڑا تھا۔ میرے اندر ایک طوفان تھا کہ میں انکار کر دوں، میں چیخ کر کہوں کہ یہ لڑکی میری محبت کے لائق نہیں ہے، اس نے میری تذلیل کی ہے، مگر مرتی ہوئی آنکھوں کا واسطہ اور ماں کی بے بسی نے میرے لب سی دیے تھے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی زہر کا گھونٹ بھرا اور سر ہلا دیا۔ یہ ہانیہ کے لیے میری محبت نہیں تھی، بلکہ حالات کا جبر تھا جس نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ اسی رات نکاح کا فیصلہ ہوا۔ ہسپتال کا کمرہ جہاں موت کے سائے منڈلا رہے تھے، وہاں ہماری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہو رہا تھا۔ ہانیہ میرے سامنے کرسی پہ بیٹھی تھی، اس کا سر گھٹنوں میں تھا اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ مجھے اس کے آنسوؤں پہ ترس نہیں آیا، بلکہ شدید طیش محسوس ہوا۔ مجھے لگا وہ اپنی ماں کی حالت پر نہیں بلکہ اپنے اس محبوب سے بچھڑنے کے غم میں رو رہی ہے جسے وہ حاصل نہ کر سکی۔ مولوی صاحب نے جب خطبہ پڑھا اور اس سے اجازت طلب کی تو کمرے میں ایک جان لیوا خاموشی چھا گئی۔ وہ خاموش رہی، ایک پل، 2 پل، 3 پل۔ وہ خاموشی میرے لیے کسی تھپڑ سے کم نہیں تھی۔ مجھے لگا وہ ابھی سب کے سامنے چیخ کے انکار کر دے گی اور میری بچی کچی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ میرا ضبط جواب دے رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اٹھوں اور سب کچھ چھوڑ کے چلا جاؤں، مگر پھر اس نے بہت نحیف آواز میں جیسے دم توڑتے ہوئے کہا، قبول ہے۔ وہ الفاظ قبولیت کے نہیں تھے بلکہ مجبوری کا اعتراف تھے۔ نکاح ہو گیا تھا اور کچھ ہی دیر بعد مومانی جان ہمیں چھوڑ کے چلی گئیں۔
سوگ کا سما تھا، گھر میں ہر طرف صفِ ماتم بچھی تھی، مگر میرے اندر ایک الگ ماتم تھا۔ میری انا کا جنازہ نکل چکا تھا۔ تدفین کے بعد کے دن عجیب خاموشی اور اجنبیت میں گزرے۔ ہانیہ اپنے کمرے میں بند رہتی تھی اور میں اپنے غصے اور بدگمانی کے ساتھ اکیلا لڑتا رہتا تھا۔ بالآخر رسمی رخصتی کا دن آیا جب اسے میرے کمرے میں ہمیشہ کے لیے منتقل ہونا تھا۔ وہ رات میری زندگی کی بھاری ترین رات تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نے سفید شلوار قمیض پر ایک سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی اور وہ کانپ رہی تھی جیسے خزاں کا پتا ہو۔ میں نے دروازہ لاک کیا اور اس کی طرف بڑھا۔ میرے قدموں کی آواز پہ اس نے مزید خود کو سکیڑ لیا۔ میں اس کے سامنے جا کے رک گیا اور کافی دیر اسے دیکھتا رہا۔ میرے دل میں رحم کی ایک بوند بھی نہیں تھی۔ میں نے انتہائی سرد اور کاٹ دار لہجے میں کہا، تو بالآخر تم اس کمرے میں آ ہی گئی ہانیہ۔ جس قید خانے سے تم بچنا چاہتی تھیں، قدرت نے تمہیں وہیں لا پھینکا ہے۔ اس نے چونک کے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ خوف سے سفید تھا۔ میں نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، ڈرو مت، میں کوئی درندہ نہیں ہوں جو تمہیں کھا جاؤں گا، اور نہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی ہے۔ اس نے لب کھولنے کی کوشش کی مگر آواز نہیں نکلی۔ میں نے جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم جانتی ہو میں نے یہ شادی کیوں کی ہے؟ صرف اور صرف ممانی جان کی آخری خواہش کے لیے، ورنہ تم جیسی لڑکی جو دل میں کسی اور کو بسائے بیٹھی ہو، وہ میری جوتی کی نوک پہ بھی نہیں ہو سکتی۔ میرے الفاظ تیروں کی طرح اس کے وجود کو چھلنی کر رہے تھے۔ میں نے اس کے چہرے پہ اذیت کے رنگ دیکھے اور مجھے ایک وحشیانہ سکون ملا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بھی وہی تکلیف محسوس کرے جو میں نے اس کے انکار پہ محسوس کی تھی۔ میں نے انگلی اٹھا کے اسے تنبیہ کی، سنو ہانیہ بی بی، یہ نکاح دنیا کی نظر میں ایک بندھن ہوگا، مگر اس چار دیواری کے اندر ہم دو اجنبی رہیں گے۔ مجھے تمہاری محبت کی بھیک نہیں چاہیے، اور نہ ہی میں کسی اور کی امانت میں خیانت کرنے کا قائل ہوں۔ تم اپنے اس بزدل محبوب کو یاد کر کے روتی رہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن خبردار جو مجھ سے بیوی ہونے کے حقوق مانگے یا میرے قریب آنے کی کوشش کی، میں تمہیں چھونا تو دور، تمہاری طرف دیکھنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی زاویار ہے جو کبھی اس کا محافظ سمجھا جاتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے گرنے لگے، مگر میں نے منہ پھیر لیا۔ میں نے بیڈ سے اپنا تکیہ اور کمبل اٹھایا اور صوفے پہ جا کے لیٹ گیا۔ کمرے میں ایک گھٹن زدہ خاموشی تھی۔ صرف اس کے سسکنے کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں جو میرے کانوں میں پگھلا سیسا بن کے اتر رہی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں مگر نیند کوسوں دور تھی۔ ہم دونوں ایک کمرے میں تھے، مگر ہمارے درمیان غلط فہمیوں اور انا کا ایک سمندر حائل تھا۔ میں نے قسم کھائی کہ میں اس لڑکی کو کبھی معاف نہیں کروں گا جس نے میری محبت کا مان توڑ کر مجھے ادھورا کر دیا تھا۔ یہ ہماری زندگی کی نئی شروعات نہیں تھی بلکہ ایک اذیت ناک سفر کا آغاز تھا جہاں ہم دونوں کو اپنی اپنی آگ میں جلنا تھا۔ شادی کے بعد کے وہ ابتدائی ایام کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ زندگی ایک عجیب سے ڈھنگ پہ چل نکلی تھی جہاں ایک ہی چھت تلے دو اجنبی اپنی اپنی انا کے فیصلوں کے پیچھے چھپ کر ایک دوسرے پہ وار کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ ہمارے درمیان خاموشی کا راج تھا، مگر یہ خاموشی پرسکون نہیں تھی بلکہ اس میں طوفانوں کا شور پنہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بولے، وہ چیخے، وہ مجھ سے لڑے تاکہ میرے اندر کا وہ غبار نکل سکے جو اس کے انکار نے پیدا کیا تھا، مگر ہانیہ کی پراسرار خاموشی میرے صبر کا پیمانہ لبریز کرنے پہ تلی ہوئی تھی۔ میں جان بوجھ کے ایسے کام کرتا جس سے اسے تکلیف ہو، میں اسے جتاتا کہ وہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، مگر وہ پتھر بنی سب سہتی رہتی اور اس کا یہ ضبط مجھے مزید مشتعل کر دیتا تھا۔ ایک صبح جب میں ڈیوٹی پہ جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو میں نے اپنی وردی مانگی جو وہ استری کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے لے آئی اور قمیض بیڈ پہ رکھ دی۔ میں نے اٹھایا تو دیکھا کالر کے پاس سے کپڑا تھوڑا سا جلا ہوا تھا۔ یہ ایک معمولی سی غلطی ہو سکتی تھی مگر میرے دماغ میں شک کے ناگ پھن پھیلائے بیٹھے تھے۔ مجھے لگا یہ اس نے جان بوجھ کے کیا ہے
تاکہ وہ میری ذات سے جڑی ہر چیز کو نقصان پہنچا سکے۔ میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے قمیض اس کے سامنے لہرائی اور انتہائی تلخ لہجے میں کہا، واہ ہانیہ بی بی، اب تمہاری نفرت اس حد تک بڑھ گئی کہ میرے وجود کے ساتھ ساتھ میری وردی سے بھی انتقام لینے لگی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس طرح کپڑے جلا کے تم اپنے دل کی جلن کم کر لو گی؟ وہ سر جھکائے کھڑی تھی، مگر میری بات پہ اس نے اچانک سر اٹھایا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں مجھے خوف کی جگہ ایک عجیب سی چمک دکھائی تھی، جیسے بغاوت کی کوئی چنگاری ہو۔ اس نے بہت دھیمے مگر سپاٹ لہجے میں کہا، یہ غلطی سے ہوا ہے زاویار، مگر آپ اسے جو نام دینا چاہیں دے لیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس کا یہ جواب میرے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھا۔ وہ لڑکی جو میرے سامنے سانس لینے سے ڈرتی تھی، آج مجھے پلٹ کے جواب دے رہی تھی۔ میں کچھ پل کے لیے دنگ رہ گیا، پھر میں نے غصے سے قمیض زمین پہ پٹک دی اور کہا، غلطی؟ تم خود ایک غلطی ہو ہانیہ، جو میرے گلے پڑ گئی ہو۔ یاد رکھنا، تمہاری اس زبان کو بھی ویسے ہی جلا کے رکھ دوں گا جیسے تم نے یہ قمیض جلائی ہے۔ میں پیر پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا، مگر میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ اب وہ صرف خاموش نہیں رہتی تھی، بلکہ اس نے خاموش مزاحمت شروع کر دی تھی۔ میں شام کو گھر آیا تو دیکھا میری الماری، جس میں صرف میرے نپے تلے سوٹ ہوتے تھے، وہاں آدھے حصے میں اس کے رنگ برنگے دوپٹے اور سوٹ لٹک رہے تھے۔ یہ میری پرائیویسی میں کھلم کھلا مداخلت تھی۔ میں نے اسے بلایا اور الماری سے غصے کی طرف اشارہ کیا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کب اجازت دی تمہیں کہ میرے کپڑوں کے ساتھ اپنے یہ جھلمل کپڑے لٹکاؤ؟ اس نے بڑی معصومیت سے کندھے اچکائے اور کہا، کمرے میں اور جگہ نہیں تھی اور میں بھی اسی کمرے میں رہتی ہوں، میرا بھی اتنا ہی حق ہے۔ یہ اس کی دیدہ دلیری میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میں اسے دبا لوں گا، مگر وہ تو جیسے میرے اعصاب پہ سوار ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ اذیت دیتی تھی وہ اس کا دوہرا رویہ تھا۔ امی کے سامنے وہ بالکل بدل جاتی تھی۔ میں کئی بار لاؤنج کی طرف آتا تو مجھے اس کے ہنسنے کی آواز آتی۔ وہ امی کے ساتھ بیٹھ کے ایسے باتیں کرتی، ایسے کھلکھلا کے ہنستی جیسے دنیا کی سب سے خوش باش لڑکی ہو۔ اس کی ہنسی میرے کانوں میں رس گھولنے کے بجائے زہر بن کے اترتی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ دکھاوا کر رہی ہے، یا شاید وہ خوش ہے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ جو ہی میرے قدموں کی آہٹ ہوتی یا میں کمرے میں داخل ہوتا، اس کی ہنسی وہیں گلے میں اٹک جاتی، وہ وہیں خاموش ہو جاتی اور چہرے پہ وہی خوف اور بیگانگی طاری کر لیتی، جیسے کوئی جلاد آ گیا ہو۔ یہ چیز میرے اندر آگ لگا دیتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ کیا میں اتنا برا ہوں؟ کیا میں اس لائق نہیں ہوں کہ وہ مجھے دیکھ کے مسکرائے؟ اس کا یہ رویہ میرے شک کو یقین میں بدل رہا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے اور اس کے دل کا مکین کوئی اور ہے، جس کی یاد میں وہ تنہائی میں تو روتی ہے مگر میرے سامنے دیوار بن جاتی ہے۔ امی جو ہماری اس سرد جنگ سے بے خبر تو نہیں تھی مگر انجان بنتی تھیں، انہوں نے ٹھان لی تھی کہ ہمارے درمیان کی برف پگھلا کے رہیں گی۔ ایک دن انہوں نے زبردستی ہمیں ڈنر پہ بھیجنے کا پروگرام بنا لیا۔ میں نے بہت بہانے کیے، تھکاوٹ کا عذر تلاشا، مگر ماں کے حکم کے آگے میری ایک نہ چلی۔ ہانیہ بھی جانا نہیں چاہتی تھی، میں اس کے چہرے سے پڑھ سکتا تھا، مگر وہ بھی امی کو منع نہ کر سکی۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے تو ماحول میں ایک گھٹن زدہ خاموشی تھی۔ میں ڈرائیو کر رہا تھا، وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کا وہ مختصر سا سفر مجھے صدیوں پہ محیط لگا۔ میں نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے نہیں بلکہ اسے اذیت دینے کے لیے میوزک چلایا اور جان بوجھ کے ایک اداس محبت بھرا گانا لگایا۔ میں نے کنکھیوں سے اسے دیکھا، اس کے چہرے پہ کرب کے سائے لہرا رہے تھے۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا ہوا؟ گانا پسند نہیں آیا یا کسی اور کی یاد آ گئی؟ وہ خاموش رہی، اس نے لب بھینچ لیے مگر جواب نہیں دیا۔ ریسٹورنٹ میں بھی ہم دونوں بت بنے بیٹھے رہے۔ کھانا سامنے بڑا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ میں نے کانٹا پلیٹ میں زور سے چبوتے ہوئے کہا، کھاؤ یا بھوک اڑ گئی ہے میرے ساتھ ہونے کی وجہ سے؟ یقیناً اگر تمہاری پسند کا کوئی شخص سامنے بیٹھا ہوتا تو شاید تم بڑے شوق سے کھاتی۔ میری بات کا تیر سیدھا نشانے پہ لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے مگر اس نے گرنے نہیں دیے۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے پینے لگی۔
مجھے اپنی کمینگی پہ غصہ بھی آ رہا تھا اور ایک عجیب سی تسکین بھی ہو رہی تھی کہ چلو میں اسے تکلیف تو دے پا رہا ہوں، میں اس کے لیے غیر اہم تو نہیں ہوں۔ واپسی پہ امی نے کہا تھا کہ ہانیہ کو کچھ شاپنگ کروا لانا۔ میں اسے زبردستی ایک شاپنگ مال میں لے گیا۔ وہ ہر دکان کے سامنے سے سر جھکا کے گزر جاتی۔ میں پوچھتا کہ کچھ لینا ہے تو نفی میں سر ہلا دیتی۔ میرا پارا چڑھ گیا۔ میں نے اس کا بازو زور سے پکڑ کے اسے روکا اور دانت پیس کے کہا، یہ تماشا بند کرو ہانیہ، امی کے سامنے تو بڑی ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہو، بڑی فرما بردار بہو بنتی ہو، اور میرے ساتھ چلتے ہوئے تمہیں موت پڑتی ہے۔ اگر کچھ نہیں خریدا تو گھر جا کر کیا جواب دو گی کہ زاویار نے کچھ لے کے نہیں دیا؟ میں تمہاری مظلومیت کے ڈرامے اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں اسے کھینچتا ہوا ایک کپڑوں کی دکان میں لے گیا اور بنا اس کی پسند پوچھے 2-3 مہنگے اور بھڑکیلے رنگوں کے سوٹ اسے اٹھا لیے، جو مجھے پتا تھا کہ اس کا ذوق نہیں ہے۔ میں نے وہ پیک کروائے اور اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ یہ لو تحفہ اپنے شوہر کی طرف سے، اسے پہننا اور یاد رکھنا کہ یہ اس شخص نے دیے ہیں جس سے تم نفرت کرتی ہو۔ واپسی کا سفر اور بھی زیادہ بھیانک تھا۔ گھر پہنچ کے جب ہم کمرے میں آئے تو اس نے وہ شاپنگ بیگ صوفے پہ پھینک دیے اور واش روم میں بند ہو گئی۔ مجھے باہر اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ کسی دیوار پہ سر دے ماروں۔ یہ کیسی زندگی تھی؟ نہ میں اسے چھوڑ پا رہا تھا، نہ اپنا پا رہا تھا۔ میرا شک اور بدگمانی ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا اس کی خاموشی، اس کی آنکھیں، اس کی ہر ادا مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ وہ میرے اور اپنی ماں کے درمیان 2 الگ کردار نبھا رہی ہے، اور میں سمجھنے سے قاصر تھا کہ اصل ہانیہ کون سی ہے، وہ جو سب کے سامنے ہنستی ہے یا وہ جو میرے سامنے بھیگی بلی بن جاتی ہے۔ مگر ایک بات تو طے تھی، میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس کے صبر کو اس حد تک آزماؤں گا کہ وہ پھٹ پڑے اور اپنے دل کا راز اگل دے، چاہے اس کے لیے مجھے خود کو اور اسے راکھ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ گھر کا ماحول پہلے ہی کسی سرد خانے جیسا تھا، تبھی میری ٹریننگ آرڈر نے جلتی پہ تیل کا کام کیا۔ مجھے لگا کہ شاید میری روانگی کی خبر اس پتھر کی مورت میں کوئی ارتعاش پیدا کرے گی۔ شاید وہ گھبرا کے کہے گی کہ اتنے مہینوں کے لیے میں اکیلی کیسے رہوں گی، یا شاید اس کی آنکھوں میں جدائی کا وہ خوف جاگے گا جو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ مگر جب میں نے ڈائننگ ٹیبل پہ سب کے سامنے یہ اعلان کیا کہ مجھے اگلے ہفتے مشن پہ جانا ہے اور پھر ٹریننگ کے لیے نکلنا ہے، تو وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پہ اداسی چھا گئی، سوائے اس کے۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے پلیٹ میں چمچ ہلاتی رہی، جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو، بلکہ میرے دل کے کسی گوشے نے سرگوشی کی کہ وہ خوش ہے۔ میرے جانے سے تو اسے جیسے قید سے رہائی مل رہی ہے۔ وہ سوچ رہی ہوگی کہ چلو جان چھوٹی اس ظالم انسان سے۔ یہ سوچ میرے اندر کے جہنم کو مزید بھڑکا گئی۔ میں نے غصے سے کرسی پیچھے دھکیلی اور کھانے کی میز چھوڑ کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی جا کے اس کا بازو مروڑوں اور پوچھوں کہ کیا تمہیں میرا جانا ذرا سی بھی تکلیف نہیں دیتا؟ کیا میں تمہارے لیے اتنا غیر اہم ہوں؟ مگر میں نے ضبط کیا کیونکہ میں اپنی انا کو اس کے قدموں میں نہیں رون سکتا تھا۔ روانگی کی رات آئی تو کمرے میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ وہ میرا بیگ پیک کر رہی تھی، اس کے ہاتھ میکان کی انداز میں چل رہے تھے، وردیاں، جوتے، ضروری سامان سب کچھ رکھ رہی تھی، مگر اس کی زبان گنگ تھی۔ میں کرسی پہ بیٹھا اسے گھور رہا تھا، میری نظریں اس کے چہرے پہ جمی تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ وہ نظر اٹھا کے دیکھے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں، وہ کہے کہ اپنا خیال رکھنا، یا وہ کہے کہ مجھے آپ کی یاد آئے گی۔ مگر وہاں صرف خاموشی تھی، ایک ایسی جان لیوا خاموشی جو میرے اعصاب کو توڑ رہی تھی۔ جب اس نے بیگ کی زپ بند کی تو میں اٹھ کھڑا ہوا، میں اس کے قریب گیا، اس کے کندھے سے پکڑ کے اسے اپنی طرف گھمایا۔ اس نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ میں نے اس کی تھوڑی پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا تو اس کی آنکھیں خشک تھیں، بالکل بنجر، ویران، صحرا کی طرح۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، خوش تو بہت ہوگی تم آج ہانیہ بی بی، آخر تمہاری دعائیں قبول ہو گئی، تمہارا جیلر جا رہا ہے، اب تم آزاد ہو، اس گھر میں گھومو پھرو، ہنسو بولو،
جس سے چاہو دل کی باتیں کرو، کیونکہ کوئی روکنے ٹوکنے والا زاویار اب تو میلوں دور چلا گیا ہوگا۔ اس نے لب بھینچ لیا اور نظریں چرا لیں۔ اس کا یہ انداز میری نفرت کو مزید ہوا دے گیا۔ میں نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور کہا، یاد رکھنا ہانیہ، میں جا رہا ہوں مگر میری یادیں، میرا سایہ اسی کمرے میں رہے گا۔ تم خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہیں بھول جاؤں گا اور واپس آؤں گا، اور تب تک اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی جو میری عزت کے خلاف ہو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہی جیسے اسے میری دھمکیوں کی عادت ہو گئی ہو۔ صبح جب میں وردی پہن کے تیار ہوا تو اماں رو رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا، دعائیں دیں، صدقہ اتارا، مگر میری نظریں اس کے دروازے پہ لگی تھیں اور وہ پردے کے پیچھے کھڑی تھی۔ میں جانتا تھا وہ وہاں ہے، مگر وہ سامنے نہیں آئی۔ میں نے دل میں ایک امید لگائی کہ شاید آخری وقت پر وہ بھاگتی ہوئی آئے گی اور مجھے روک لے گی، مگر گاڑی کا ہارن بج گیا اور میری امید دم توڑ گئی۔ میں بنا اسے الوداع کہے گاڑی میں بیٹھ گیا، اور جب گاڑی گیٹ سے باہر نکلی تو میں نے مڑ کے دیکھا۔ وہ اب بالکنی میں کھڑی تھی، اس کا دوپٹہ لہرا رہا تھا۔ وہ ایک بت کی طرح ساکت تھی۔ مجھے لگا میں اپنا دل وہیں اس کے قدموں میں چھوڑ آیا، مگر دماغ نے کہا کہ نہیں، وہ تو وہاں جشن منا رہی ہوگی۔ ٹریننگ سینٹر کا ماحول انتہائی سخت تھا۔ جسمانی مشقت ایسی تھی کہ ہڈیاں ٹوٹنے لگتی تھیں۔ دن بھر مٹی اور پسینے میں لتھڑے رہنے کے بعد جب رات ہوتی تو جسم نڈھال ہو جاتا، مگر دماغ جاگتا رہتا۔ وہاں باقی افسران اپنے گھروں میں فون کرتے، اپنی بیگمات سے گھنٹوں باتیں کرتے۔ ان کے چہروں پہ وہ بشاشت ہوتی جو محبت کرنے والوں کا خاصہ ہے، اور میں اپنے بستر پہ لیٹا موبائل اسکرین کو گھورتا رہتا۔ میرے موبائل میں اس کا نمبر محفوظ تھا، مگر انا اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں پہل کروں۔ میں انتظار کرتا تھا کہ شاید اس کا فون آئے، شاید اسے احساس ہو کہ میں زندہ ہوں یا مر گیا، شاید اسے کسی لمحے میری کمی محسوس ہو، مگر دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ میرا فون خاموش رہا۔ باہر رات کا امید کا دیا جلتا اور صبح ہوتے ہی بجھ جاتا۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کہ میں خود اسے کال کر لوں، مگر پھر مجھے وہ منظر یاد آ جاتا جب میرے جانے پہ وہ خاموش تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے کال کی تو وہ سمجھے گی کہ میں کمزور پڑ گیا ہوں۔ میں اس کے سامنے کبھی کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ وہ گھر میں مزے کر رہی ہوگی، امی کے ساتھ ہنس رہی ہوگی، شاپنگ کر رہی ہوگی، اور شاید اپنے دل کے اسی چور کے خیالوں میں مگن ہوگی جس کی وجہ سے اس نے مجھے ٹھکرایا تھا۔ یہ خیال مجھے پاگل کر دیتا تھا۔ میں گراؤنڈ میں دوڑتے ہوئے اور زیادہ زور لگاتا، فائرنگ رینج پہ گولی چلاتے ہوئے اس کے نامعلوم محبوب کا چہرہ تصور میں لاتا اور پھر ٹارگٹ کو چھلنی کر دیتا۔ میرا غصہ میری طاقت بن گیا اور میری اداسی میرا زہر۔ ساتھی افسران مجھ سے پوچھتے کہ یار کیپٹن زاویار، تم کبھی گھر پہ بات نہیں کرتے، کیا بھابھی ناراض ہے؟ میں ہنس کے ٹال دیتا، مگر اندر سے میں ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ ایک بار میں نے نمبر ملایا بھی، بیل جاتی رہی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ اگر اس نے اٹھا لیا تو میں کیا کہوں گا، مگر دوسری طرف سے فون کٹ گیا، اس نے فون نہیں اٹھایا۔ مجھے لگا اس نے جان بوجھ کے میرا فون کاٹا ہے، اسے میری آواز سننا بھی گوارا نہیں ہے۔ اس رات میں ساری رات بارش میں بھیگتا رہا اور قسم کھائی کہ اب میں مر بھی جاؤں تو اسے نہیں بلاؤں گا۔ ادھر ہانیہ کا کیا حال تھا یہ میں نہیں جانتا تھا۔ میں صرف اپنی بدگمانی کے چشمے سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ شاید وہ میرے روب اور ڈر کی وجہ سے فون نہیں کر پا رہی، شاید وہ فون ہاتھ میں لیے گھنٹوں بیٹھی رہتی ہو اور ہمت نہ جتا پاتی ہو کہ کہیں میں ڈانٹ نہ دوں کہ مجھے ڈسٹرب کیوں کیا۔ شاید وہ میری آواز سننے کو ترستی ہو، مگر میری انا نے میری آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی تھی۔ 3 مہینے گزر گئے، ٹریننگ کا سب سے مشکل مرحلہ ختم ہو گیا اور ہمیں کچھ دن کی چھٹی ملنے کا امکان تھا۔ میں نے گھر نہیں بتایا تھا کہ میں آ رہا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ اچانک جاؤں اور دیکھوں کہ میری غیر موجودگی میں وہ کس حال میں ہے۔ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ واقعی اتنی ہی خوش ہے جتنا میں سوچتا ہوں۔ واپسی کا سفر بہت طویل اور تھکا دینے والا تھا۔
راستے میں شدید بارش شروع ہو گئی، آسمان پہ بجلی کڑک رہی تھی، بادل ایسے گرج رہے تھے جیسے میرا استقبال کر رہے ہوں۔ گاڑی کے وائپرز تیزی سے چل رہے تھے، مگر بارش کا زور نہیں ٹوٹ پا رہا تھا۔ میرا دل بھی اسی موسم کی طرح بے چین تھا۔ مجھے گھر پہنچنے کی جلدی بھی تھی اور ایک عجیب سا خوف بھی کہ وہاں جا کے کیا منظر دیکھوں گا۔ رات کے پچھلے پہر میں اپنے شہر میں داخل ہوا۔ سڑکیں ویران تھیں، ہر طرف پانی کھڑا تھا۔ میں نے گاڑی گھر کے گیٹ کے باہر روکی۔ گیٹ لاک تھا۔ میں نے چوکی دار کو جگانے کے بجائے اپنی چابی سے گیٹ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ گھر بالکل خاموش تھا، جیسے کوئی آسیب زدہ محل ہو۔ بارش کی آواز کے سوا اور کوئی آواز نہیں تھی۔ میں دبے پاؤں اندر آیا۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا۔ میں سیڑھیاں چڑھ کے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہاتھ گیلا ہونے کی وجہ سے ڈور نوب پھسل رہا تھا۔ میں نے سانس روکی اور آہستگی سے دروازہ کھولا۔ اندر مدھم سی لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ ہر چیز ویسی ہی تھی جیسے میں چھوڑ کے گیا تھا۔ میری الماری، میرا اسٹڈی ٹیبل، سب کچھ اپنی جگہ پہ تھا۔ وہ ترچھی لیٹتی تھی اور اس نے خود کو کمبل میں چھپایا ہوتا تھا۔ میں آہستگی سے آگے بڑھا۔ میرے بوٹوں کی آواز قالین میں جذب ہو رہی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ سکون کی نیند سو رہی ہے جس بیوی کا شوہر مہینوں سے غائب ہے اور جس نے ایک بار بھی رابطہ نہ کیا ہو۔ کیا وہ اتنی بے فکری سے سو سکتی ہے؟ میں بیڈ کے سرہانے جا کے کھڑا ہوا۔ بجلی کی ایک زوردار کڑک ہوئی اور کمرہ روشن ہو گیا۔ روشنی کے اس لمحے میں نے جو دیکھا اس نے میرے قدم زمین میں گاڑ دیے۔ وہ سو رہی تھی مگر اس کا چہرہ سکون والا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے جیسے صدیوں کی بیمار ہو۔ اس کے گال پچکے ہوئے تھے، پلکوں پہ آنسوؤں کے سوکھے ہوئے ذرات چمک رہے تھے، مگر جس چیز نے میری نظروں کو جکڑ لیا وہ اس کے ہاتھوں میں دبی ہوئی ایک چیز تھی۔ اس نے اسے اپنے سینے سے بھینچ رکھا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ ایک گہرے نیلے رنگ کی پرانی سی ڈائری تھی جسے اس نے دونوں ہاتھوں سے ایسے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا جیسے کوئی بچہ اپنا سب سے قیمتی خزانے کو پکڑ کے سوتا ہے۔ مجھے لگا جیسے میرا دل بند ہو جائے گا۔ ڈائری! ہانیہ ڈائری لکھتی ہے۔ میرے دماغ میں شک کے سانپ نے پھر سے پھن اٹھایا۔ یقیناً یہ وہی ڈائری ہے جس میں اس کے دل کے راز دفن ہیں۔ یہ وہی ڈائری ہے جس میں اس کے محبوب کا نام بھی ہوگا، جس کے لیے اس کی آنکھوں کے گرد یہ حلقے پڑے ہیں۔ میرا خون کھولنے لگا۔ غصے کی ایک لہر میرے سر تک گئی۔ اگر اس میں کسی اور کی تصویر نکلی یا کسی اور کے خطوط نکلے تو آج میں قیامت برپا کر دوں گا۔ میں سب کچھ جلا کے راکھ کر دوں گا۔ میری انگلیاں کانپنے لگیں۔ میں نے جھک کے بہت آہستگی سے اس کی گرفت ڈھیلی کرنے کی کوشش کی۔ وہ نیند میں بھی مزاحمت کر رہی تھی۔ اس نے نہیں کی ہلکی سی آواز نکالی اور ڈائری کو مزید سینے میں چھپا لیا جیسے کوئی اس کی جان مانگ رہا ہو۔ اس کی یہ مزاحمت میرے شک کو یقین میں بدل گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے دانت پیستے ہوئے اس کے ہاتھ کو سختی سے ہٹایا اور ایک جھٹکے سے وہ نیلی ڈائری اس کے ہاتھوں سے کھینچ لی۔ وہ نیند میں بڑبڑائی اور کچھ بڑبڑا کے دوبارہ بیڈ پہ گر گئی۔ میں ڈائری ہاتھ میں لیے پیچھے ہٹا، کمرے کے دوسرے کونے میں رکھے صوفے کی طرف بڑھا جہاں ٹیبل لیمپ کی روشنی پڑ رہی تھی۔ میرے ہاتھوں میں وہ ڈائری نہیں تھی بلکہ ایک بم تھا جو اب پھٹنے والا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا دھماکہ میری انا کو اڑائے گا یا میرے گھر کو۔ میں کمرے کے نیم تاریک کونے میں صوفے پہ بیٹھا تھا۔ میرے ہاتھوں میں وہ نیلی ڈائری نہیں تھی بلکہ میری پوری زندگی کا وہ سچ تھا جس سے میں اب تک بھاگ رہا تھا۔ باہر بارش کا شور تھا مگر میرے اندر ایک قبرستان جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ نازک صفحات میرے لمس کی سختی سے بکھر نہ جائے۔ میں نے ایک گہری سانس لی جو میرے حلق میں کانٹوں کی طرح چبھی اور کانپتی انگلیوں سے ڈائری کا پہلا صفحہ پلٹا۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کیونکہ وہاں کسی اجنبی کا چہرہ نہیں تھا، وہاں کسی رقیب کا نام نہیں تھا، بلکہ وہاں میری ہی ایک پرانی اور دھندلی تصویر چسپاں تھی۔ یہ تب کی تصویر تھی جب میں کیڈٹ کالج میں تھا۔
اور میرے چہرے پہ لڑکپن کی معصومیت تھی۔ تصویر کے نیچے ہانیہ کی موتیوں جیسی لکھائی میں لکھا تھا، میرا مان، میرا غرور، میرا زاویار۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے پہ ہتھوڑا مارا ہو۔ میرا سانس رک سا گیا، دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ میں نے تیزی سے ورق پلٹنے شروع کیے۔ ہر صفحہ میری ہی کہانی سنا رہا تھا، ہر ورق پہ میرا ہی نام لکھا تھا، جیسے یہ ڈائری نہ ہو بلکہ میری پرستش کی کوئی کتاب ہو۔ ایک صفحے پہ سوکھا ہوا گلاب کا پھول ٹیپ سے چپکا ہوا تھا، اس کی پتیاں بھری ہو چکی تھیں مگر وہ وہاں محفوظ تھا۔ نیچے تاریخ لکھی تھی، اور یہ وہی تاریخ تھی جب میں نے باغ میں ٹہلتے ہوئے بے دھیانی میں ایک پھول توڑ کے پھینکا تھا اور اس نے وہ اٹھا لیا تھا۔ وہاں لکھا تھا، آج ان کا چھوا ہوا پھول میرے پاس ہے۔ خوشبو تو کب کی اڑ گئی مگر ان کے لمس کی حرارت آج بھی اس میں زندہ ہے۔ جب میں اسے چھوتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں زاویار کے ہاتھ کو چھو رہی ہوں۔ میرے آنسو جو اب تک رکے ہوئے تھے ایک سیلاب کی طرح بہہ نکلے۔ یہ میں کیا پڑھ رہا تھا؟ یہ وہ لڑکی تھی جسے میں نے بے حس سمجھا تھا، یہ وہ لڑکی تھی جسے میں نے پتھر کہا تھا۔ وہ تو میری ہی پرستش کر رہی تھی۔ میں نے اگلا صفحہ کھولا جہاں سیاہی پھیلی ہوئی تھی، جیسے لکھنے والا رو رہا ہو۔ وہاں لکھا تھا، آج رشتہ آیا ہے، امی کہتی ہیں زاویار کا رشتہ ہے۔ میرا دل خوشی سے پھٹ جائے گا مگر نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ وہ آسمان ہے اور میں زمین، وہ اتنے مکمل ہیں اور میں اتنی ہی ادھوری۔ میں ان کی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ وہ مجھ سے شادی کر کے پچھتائیں گے، میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے بیزاری نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں نے انکار کر دیا ہے۔ میں نے جھوٹ بولا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ ہاں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری کم مائیگی ان کے وقار کو مجروح نہ کر دے۔ میں ان کے لیے بہترین چاہتی ہوں اور میں بہترین نہیں ہوں۔ یہ پڑھ کے میرے اندر کی رہی سہی انا بھی دھڑام سے گر گئی۔ میں جسے غرور اور تکبر سمجھ رہا تھا وہ دراصل اس کی عاجزی اور محبت کی انتہا تھی۔ اس نے مجھے رد نہیں کیا تھا بلکہ اس نے میری خاطر اپنی خواہش کا گلا گھونٹا تھا۔ میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا۔ میرا وجود مجھے کسی مجرم کا کٹہرا لگ رہا تھا۔ میں نے وہ صفحات بھی پڑھے جو شادی کے بعد کے تھے، اور وہ صفحات کسی خنجر کی طرح میرے دل میں اتر گئے۔ آج ہماری شادی کی رات تھی۔ انہوں نے مجھے چھوا بھی نہیں۔ وہ مجھے نفرت سے دیکھتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے حقارت دیکھ کر میں مر کیوں نہیں جاتی؟ کاش میں انہیں بتا سکتی کہ میں ان کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں، مگر محبت تو کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا میں کسی اور کو چاہتی ہوں۔ ہائے زاویار، آپ نہیں جانتے کہ اس دل میں آپ کے سوا کسی کا گزر ممکن ہی نہیں۔ مگر میں چپ رہی کیونکہ ان کا غصہ، ان کی نفرت مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ کم از کم وہ مجھے دیکھ تو رہے تھے، چاہے نفرت سے ہی صحیح۔ میں نے ڈائری بند کر دی۔ مجھ میں مزید پڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرے اندر سے ایک چیخ ابھری مگر وہ گلے میں ہی گھٹ کے رہ گئی۔ میں نے سر پیچھے صوفے کی پشت سے ٹکا دیا اور چھت کو گھورنے لگا۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے ایک معصوم محبت کو اپنے شک اور انا کے جہنم میں جھونک دیا تھا۔ میں کتنا ظالم تھا۔ میں نے اس کی خاموشی کو اس کا جرم سمجھا، جبکہ اس کی خاموشی اس کی عبادت تھی۔ کمرے میں اب بھی وہی خاموشی تھی مگر اب اس میں بوجھ نہیں تھا بلکہ پچھتاوا تھا۔ میں اٹھا اور آہستگی سے بیڈ کی طرف بڑھا جہاں وہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں سو رہی تھی۔ اب مجھے اس کے چہرے پر تھکاوٹ نہیں بلکہ محبت کا نور نظر آ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ پڑی شکنیں مجھے اپنی بدسلوکی کا افسانہ لگ رہی تھیں۔ میں نے وہ ڈائری سائڈ ٹیبل پہ رکھی اور بہت آہستگی سے بیڈ کے کنارے پہ بیٹھ گیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اس کے قدموں میں گر کے معافی مانگوں۔ میں نے لرزتے ہاتھ سے اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو چہرے سے ہٹایا۔ میرے ٹھنڈے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے وہ کسمسائی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے اور اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول دیں۔ پہلے اسے لگا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے دھندلی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔
شاید اسے یقین نہیں آیا، مگر جب میں نے دوبارہ اس کے گال کو چھوا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ اس کی نظر فوراً سائڈ ٹیبل پہ پڑی جہاں ڈائری کھلی پڑی تھی۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا، اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور وہ پیچھے کو کھسکی جیسے مجھ سے بچنا چاہتی ہو۔ آپ کب آئے؟ اور یہ ڈائری؟ اس کی آواز میں خوف تھا، وہی خوف جو پہلے مجھے چڑھاتا تھا، مگر اب مجھے اس خوف پہ پیار آ رہا تھا اور اپنے آپ پہ غصہ۔ اس نے جلدی سے ڈائری کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ آپ نے کیوں پڑھی؟ یہ میری پرسنل ہے، واپس کریں پلیز۔ وہ رونے والی ہو گئی۔ آپ مجھے ڈانٹیں گے، مجھے پتہ ہے۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں وحشت ناچ رہی تھی۔ کیوں ہانیہ؟ میری آواز بھاری اور بھرائی ہوئی تھی۔ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا مجھ پہ؟ کیوں مجھے اجنبی بنا کے رکھا؟ کیوں مجھے یہ یقین دلایا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ وہ نظریں نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ میرے ہاتھوں پہ گر رہے تھے۔ وہ کانپ رہی تھی۔ میں ڈرتی تھی۔ اس نے سرگوشی کی۔ آپ کو مجھ سے نفرت تھی، آپ کو لگتا تھا میں کسی اور کو چاہتی ہوں۔ اگر میں بتاتی تو آپ یقین نہ کرتے، آپ میرا مذاق اڑاتے۔ میں آپ کی نفرت برداشت کر سکتی تھی مگر آپ کا مذاق نہیں۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو دیوانہ وار چوم لیا۔ وہ چونک کے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ نفرت؟ میں نے تلخ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، پاگل لڑکی، میں نفرت نہیں کرتا تھا۔ میں تو خود تمہاری محبت کا بھکاری تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ تم کسی اور کو چاہتی ہو، اور یہ شک مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میں نے جو کچھ کیا، جو بدتمیزی کی، جو ظلم کیا، وہ اس جلن کی وجہ سے تھا کہ تمہارے دل میں کوئی اور ہے۔ یہ سن کے اس کی آنکھوں میں حیرت کے دیے جل اٹھے۔ وہ ساکت رہ گئی۔ کسی اور کو؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ میرے لیے تو بچپن سے لفظ محبت کا مطلب ہی زاویار ہے۔ میں کسی اور کا کیسے سوچ سکتی ہوں؟ آپ کو لگا کیسے کہ میں کسی اور کی ہو سکتی ہوں؟ اس کا یہ سادہ سا سوال میرے وجود کو جھنجھوڑ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ پہلے ہچکچائی، اس کا جسم اکڑ گیا، مگر پھر جب میرے آنسو اس کے کندھے پہ گزرے تو وہ پگھل گئی۔ اس نے بھی اپنے بازو میرے گرد حائل کیے۔ وہ رو رہی تھی اور میں بھی رو رہا تھا۔ یہ آنسو ہمارے درمیان حائل ساری دیواریں گرا رہے تھے۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی، مجھے معاف کر دو ہانیہ، میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، میں نے تمہارے جذبات کا قتل کیا ہے۔ اس نے میرے سینے میں منہ چھپائے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ معافی مت مانگیں، آپ آ گئے یہی بہت ہے میرے لیے۔ میرے لیے تو یہ بھی کسی خواب سے کم نہیں ہے کہ آپ مجھے محبت سے بلا رہے ہیں۔ ہم کتنی دیر یوں ہی ایک دوسرے کے حصار میں رہے۔ وقت کا احساس ہی مٹ گیا۔ باہر بارش تھم چکی تھی، کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے۔ میں نے اسے خود سے جدا کیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کی آنکھیں اب بھی بھیگی ہوئی تھیں مگر ان میں اب خوف نہیں تھا، بلکہ ایک سکون تھا، ایک یقین تھا۔ میں نے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے ماتھے پہ ایک طویل اور گہرا بوسہ دیا، جو اس بات کی مہر تھی کہ اب وہ میری ہے، مکمل طور پر میری۔ اب تم مجھ سے نہیں بچ سکتی مسز زاویار۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ساری زندگی اس ڈائری کے ایک ایک لفظ کا حساب لوں گا۔ تم نے لکھا ہے کہ میں کھڑوس ہوں۔ وہ شرما کے مسکرا دی اور نظریں جھکا لیں۔ وہ تو میں نے غصے میں لکھا تھا، اس نے دبی زبان میں کہا۔ اچھا، اور وہ جو لکھا ہے کہ زاویار گوریلا لگتے ہیں؟ میں نے چھیڑا تو وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ اس کی وہ ہنسی میرے ویران دل میں پھول کھلا گئی۔ میں نے دوبارہ اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ہنس رہی ہو؟ اب ساری زندگی اس گوریلے کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اس نے میرے سینے پہ سر رکھ دیا۔ مجھے منظور ہے۔ صبح کا سورج جب کھڑکی سے جھانکا تو ہماری زندگی کی نئی شروعات ہو چکی تھی۔ وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی جب میں تیار ہو کے وہاں پہنچا۔ اس نے مجھے دیکھ کے جلدی سے دوپٹہ درست کیا
اور چہرے پہ ایک شرمیلی مسکراہٹ آ گئی۔ میں اس کے قریب گیا اور سرگوشی کی۔ آج ناشتے میں کیا ہے؟ وہ شرما گئی۔ آپ کی پسند کے پراٹھے اور چائے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا راستہ روکا۔ صرف چائے سے کام نہیں چلے گا، مجھے وہ جلی ہوئی قمیض بھی چاہیے جو تم نے اس دن جلائی تھی۔ وہ ہنس پڑی اور پیچھے ہٹ گئی۔ وہ تو میں نے پھینک دی آپ کے ڈر سے۔ میں نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا اور ایک قدم مزید آگے بڑھا۔ اچھا، یعنی ثبوت مٹا دیے گئے تو اب سزا ملے گی۔ وہ ڈرنے کے بجائے مسکراتے ہوئے بولی، کیا سزا؟ اس کی آنکھوں میں اب شوخی تھی۔ میں اس کے کان کے قریب جھک کے کہنے لگا، سزا یہ ہے کہ اب تم روزانہ مجھے اپنی ڈائری پڑھ کے سنایا کرو گی، خاص طور پہ وہ صفحے جہاں تم نے میری تعریفوں کے پل باندھے ہیں، تاکہ میری انا کو تسکین ملے۔ وہ ہنس پڑی۔ آپ کی انا ابھی بھی زندہ ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام کے اپنے دل پہ رکھا۔ نہیں، انا مر گئی ہے، اب یہاں صرف تم ہو۔ اس نے چائے کا کپ میرے ہاتھ میں تھمایا اور کہا، چائے پی لیں ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی، اور پھر آپ کہیں گے کہ بیوی خیال نہیں رکھتی۔ میں نے کپ لیتے ہوئے شرارت سے کہا، بیوی خیال تو رکھتی ہے مگر ڈرتی بہت ہے۔ اس نے مسکرا کے مجھے دیکھا۔ اب نہیں ڈرتی میں۔ ہم دونوں کی ہنسی کچن میں گونج اٹھی اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہماری زندگی میں صرف محبت ہوگی اور ہلکی پھلکی نوک جھونک جو ہمارے رشتے کو مزید خوبصورت بنائے گی۔ یہ کہانی جو انا کی جنگ سے شروع ہوئی تھی اب محبت کے لامتناہی سفر پر گامزن تھی، اور مجھے پتا تھا کہ ہانیہ کی وہ نیلی ڈائری اب کبھی بند نہیں ہوگی، بلکہ اس میں ہر روز محبت کا ایک نیا باب لکھا جائے گا۔